ناظرین السلام علیکم. اب تک کے ساتھ ڈاکٹر دانش ساتھ. جو آج کا موضوع ہے وہ موضوع ہے یہ کہ یہ جو لانگ مارچ چلا تھا جسے پی ٹی آئی ایک حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا تھا، وہ لبرٹی چوک سے چلا اور تقریباً 7 دن تو عمران خان اس لانگ مارچ کا حصہ رہے. پھر ایک حادثہ ہوا اور اس حادثے میں عمران خان زخمی ہوئے اور پھر یہ لانگ مارچ وقتی طور پر رکا اور پھر یہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب ابھی لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہے. اب اس لانگ مارچ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ یہ لانگ مارچ جو اب بھی چل رہا ہے اسلام آباد کی طرف، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا وہ ابھی بھی حقیقی آزادی کا لانگ مارچ ہے، جبکہ عمران خان صاحب وہ جو امریکن سائفر کی سازش تھے اس سے اب دستبردار ہو چکے ہیں، یا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ایک لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک پریشر بلڈ اپ کرنا تھا. تو ایک تو سنا یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی اب ہو چکی ہے، اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن صرف رہ گیا ہے، اور تیسری اہم بات کہ عمران خان نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی ڈیمانڈ سے وہ بھی دستبردار ہو گئے ہیں. اب رہ گیا ہے ایک کیس، اور وہ رہ گیا ہے یہ کہ عمران خان کے اوپر کئی کیسز، اب توشہ خانہ بھی شروع ہو گیا ہے اور فورن فنڈنگ کا بھی ہے اور توہین عدالت بھی ہے. تو کیا یہ جو آپ کے لانگ مارچ ہے یہ اب صرف اور صرف اس کرپشن کے حوالے سے جو کہ ایک بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں عمران خان کے خلاف یہ کیسز جو ہیں یہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے، تو اس کو پریشر کرنے کا ہے یا کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے؟ تو اس پہ ہم ضرور معلوم کریں گے اپنے ان لوگوں سے بھی جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست آج کے مہمان ہیں، اور ان سے بھی جو حکومتی اراکین ہیں اور ایک ہمارے بہت ہی زبردست پیارے نیوٹرل آبزرور ہیں، ان کی رائے بھی لیں گے. اور یہاں پر ایک سلسلہ اور بھی پوچھیں گے کہ خان صاحب نے جو اہم ترین آفیشلز پہ جس میں ڈی جی سی ہیں ان پر سنگین الزام تو لگایا لیکن کوئی ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی میں معلوم کروں گا. لیکن سب سے پہلے آتے ہیں، میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ ہے علی محمد خان، سابق وزیر مملکت برائے مانی امور، رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب قادر خان مندوخیل صاحب، ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں جوائن کیا اسٹوڈیو میں. عبداللہ گل صاحب تجزیہ نگار ہیں، بڑا نام ہے، خود بھی آج کل ان کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ، بڑے پیاری شخصیت ہے، بڑے دبنگ طریقے سے اپنا تجزیہ دیتے ہیں، انہیں ہم نے شامل کیا. آپ کا بہت شکریہ سر. علی محمد صاحب، سر یہ بتائیے، یہ لانگ مارچ جو بقول آپ کے اپنے ساتھیوں کے اب یہ شارٹ مارچ ہو گیا ہے، سائفر سے آپ دستبردار ہو گئے ہیں، آرمی چیف کی ڈیمانڈ سے آپ دستبردار ہو گئے ہیں، تو یہ اب کس قسم کی کون سی حقیقی آزادی کے لیے اب بھی یہ لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا سر اس کی وضاحت کریں گے آپ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ٹکٹ چل رہے ہیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مفتی اعظم پاکستان. اور ساتھ ہی آج 7 شریف میں حادثہ ہوا ہے اور 6 کے قریب شاید پاکستانی اس میں فوت ہوئے ہیں، کافی سارے زخمی ہیں، تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر سے دستبردار ہو گئے، شاید آپ کا اشارہ فائنینشل ٹائمز کے انٹرویو کی طرف ہے، تو وہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ قابل بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ نون والے اکثر اس طرح کی چیزوں پہ بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے تو اس کا لازماً، آپ کو تو انگریزی بھی سمجھ آتی ہے، ویسے ہم نے نون والوں کے لیے اس کا اردو ٹرانسکرپٹ جاری کیا ہوا تھا، اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پی 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 والوں کے بارے میں کیا سر؟ پی 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 والوں کے بارے میں کیا ہے سر؟ کیا وہ پڑھے لکھے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب ریلیکس کریں, آج آپ بڑا آستینے چڑھائے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو عمران خان صاحب نے جو وہاں بات کی, 1 انچ نہیں پیچھے ہٹے سائفر سے, اور وہ وہیں کھڑے ہیں, لیکن انہوں نے ایک میچور لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب پاکستان میں اللہ کے حکم سے, عوام کی طاقت سے دوبارہ وہ حکمرانی کہ اس پہ آئیں گے سنگاسن پہ, تو تمام ممالک کے ساتھ ساتھ امریکن سے بھی وہ چاہیں گے کہ ایک تعلق ان کا رہے, 2 طرفہ دوستی کی بنیاد پہ رہے, لیکن حاکم اور محکوم کا نہیں. اور وہ انہوں نے اس انٹرویو میں کم از کم 3 بار یہ بات کی کہ میں چاہوں گا کہ ایک باہم ایک رسپیکٹ کا تعلق ہو, اور ہمیشہ پاکستان یوز ہوتا رہا ہے ان بڑی طاقتوں کے لیے, ہم اپنے آپ کو مزید یوز ہونے نہیں دیں گے. اور ایبسولوٹلی ناٹ, جو پہلے تھا ڈاکٹر صاحب ایبسولوٹلی ناٹ اب بھی ہے, اور جب تک عمران خان اور ہم زندہ ہیں ہم پاکستان کو کبھی کسی بھی بڑی طاقت کا سیٹلائٹ سٹیٹ نہیں بننے دیں گے. ہاں, ہم لڑنے مرنے نہیں آئے, ہم ایک تعلق کو بڑھانے بالکل آئے ہیں. ہم چاہیں گے کہ امریکہ سے بھی تعلق ہو, لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ روس سے تعلق مت رکھو یا چین کے ساتھ سی پیک مت کرو. وہ ہمارا ملک کا ایک اختیار ہے, ایک آزاد ریاست کے طور پہ. تو انشاءاللہ وہ جہاں تک حقیقی آزادی کا تعلق ہے, مارچ کا تعلق ہے, تو اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب ایک بار پھر سرخرو ہوئے ہیں کہ انہوں نے شروع دن سے جب ان کو حکومت سے نکالا گیا, امریکہ کی ایما پہ پاکستان میں امپورٹڈ حکومت لائی گئی, ہینڈلرز نے فیسیلیٹیٹ کیا. عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکلے تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی طرح یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور پھر جا کے جناب سپہ سالار کے خلاف حرزہ سرائی کی, بلکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کے لیے اس ملک کی فوج اہم ہے. اور پھر اس لانگ مارچ کے سٹارٹ میں عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ میرے لیے سب برابر ہیں, میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے, جس کو بھی آپ چیف لگائیں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. پھر بھی لوگوں نے یقین نہیں کیا, اور لوگ کہتے رہے کہ نہیں, یہ آرمی چیف کے معاملے پہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو آرمی چیف کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں سب قابل قبول ہیں, اور بقول آپ کے فیصلہ بھی ہو گیا ہے. تو اگر آرمی چیف کے معاملے پہ یہ سارا لانگ مارچ تھی, پھر تو لانگ مارچ کل کی تاریخ میں ختم ہو جانی چاہیے تھی. لانگ مارچ تو آج بھی چل رہی ہے, ہفتے ڈیڑھ میں ہم انشاءاللہ پنڈی میں ہوں گے. تو ثابت ہوا کہ لانگ مارچ جو ہے حقیقی آزادی کے لیے ہے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عوام کو حق اقتدار دیں, عوام کو حق انتخاب دیں, ایک ارلی الیکشن ہو. عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے سے ظلم ہوا, میری حکومت چھین لی گئی, مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ. وہ کہہ رہے نہیں, ان کے پاس جاؤ جن کا اختیار ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے ہمیں لے کے آتے ہیں, یا مندوخیل صاحب کی جماعت کو لے کے آتے ہیں, یا ان کے آج کل یار دوست ہیں جو نون والے, ویسے آپس میں ان کی کوئی خاص لگتی نہیں ہے, بغض عمران میں اکٹھے ہیں, یا ان کا عوام طاقت دیتی ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے, ہماری تحریک حقیقی آزادی کی اس بات کے لیے ہے کہ جو آزادی کا خواب پاکستان کے بانیان نے دیکھا تھا, یا جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, جس میں عبداللہ گل صاحب کے والد بھی ہیں, جن لوگوں نے بڑا پاکستان کے لیے رول پلے کیا ہے, اس حقیقی آزادی کو ہم انشور کریں. اور یہ وہی حقیقی آزادی ہے ڈاکٹر دانش صاحب جس میں کچھ عرصہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہے. میں تو حقیقی آزادی کے ساتھ ہی ہوں, آپ نے راستہ بدل دیا تھا. ایک سوال ضرور کروں گا سر آپ سے, ایک سوال کرتے ہوئے میں مندوخیل صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں, ان کو اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے سائفر کا. میں ذرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ سر پاکستان کی 70% حکومتوں پر تو آپ اس وقت موجود ہیں, اور ایک حکومت پہ تو 10 سال پہ ہیں. تو سر کیا وجوہات ہے کہ آج کل پاور جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو بہت زیادہ ہے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا سر کہ آپ حقیقی آزادی ان لوگوں کو دے دیتے جو لوگ آپ کی حکمرانی میں زندگی گزار رہے ہیں, وہاں حقیقی آزادی نظر آ جاتی تو باقی 30% یعنی سندھ اور مرکز میں بھی چانس پیدا ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھ کے میں کچھ اور کہوں گا, آپ کچھ اور کہیں گے. آپ کا دل کا طوطی آج کل ویسی ہم سے اداس رہتا ہے. میرے خیال میں اس کا فیصلہ عوام پہ چھوڑیں. ابھی آپ کو عوام نے بالکل دائیں ہاتھ میں اتنا بڑا نتیجہ دے دیا ہے 100/100 کا عمران خان صاحب کے لیے. میں تو عوامی آدمی ہوں, عوامی سیاست کرتا ہوں, اور خیبر پختونخوا, پنجاب, کراچی, ہر جگہ سے عمران خان جیت رہا ہے. اگر آپ کا عوام پہ اعتماد ہے اور آپ عوام کو ہی اس ملک کا صحیح وارث سمجھتے ہیں ڈاکٹر دانش صاحب, جو مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, تو عوام نے تو فیصلہ عمران خان کے حق میں دے دیا ہے. اگر خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان سے خوش نہیں ہے تو پھر چارسدے میں ANP کے لیڈر کو کیوں ہرایا انہوں نے؟
پشاور میں انہوں نے کیوں ہرایا پی ڈی ایم کو, میرے حلقے میں جے یو آئی کی مضبوط کینڈیڈیٹ کو کیوں ہرایا, وہاں ٹانک میں جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں ان سے میں ذرا میں اس کے اوپر میرے پاس جواب میرے پاس جواب ہے سر, وہ سر میرے پاس جواب ہے, وہ سر سوال کا جواب تو سن لے. ویسے بھی جو حکومت ہوتی ہے مقبول جو ہے نا وہ نہیں ہوتی عوام میں, آپ کی وہ حکومت تھی 13 ضمنی الیکشن میں سے 11 آپ ہار گئے تھے, اور اس دفعہ جو آپ جیتے ہیں وہ ان سیٹوں پہ جیتے ہیں جو آپ کی جیتی ہوئی سیٹ تھی. جی مندوخیل صاحب, آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے تو سنا ہے سر بہت پڑھے لکھے ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی ہے, سائفر سے یہ ہٹے نہیں ہیں, وہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس کے لحاظ سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے, پاکستانی قوم کے لیے امریکہ کی دوستی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, علی عمر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سائفر کا اردو کے ساتھ پشتو میں بھی ترجمہ کرے تاکہ میں سمجھ لوں. علی عمر خان صاحب کی ساری باتیں سائفر کی ہوئی امریکہ والا ہوئی جدا پاکستان کے عمران خان دا وزیر اعظم نے کچھ کے ہوئی کچھ مانو کو پاکستان دا حالات خراب. سمجھ گیا, میں سمجھ گیا آپ کی بات, سمجھ گیا. ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. نہیں, اس نے ٹرانسلیٹ کر دیا پشتوں میں. میری ساری باتوں کی جواب ایک طرف, دو باتیں میں بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا علی عمر خان صاحب کا, کہ وہ کہتے عمران خان میچور لیڈر ہے. اس سے تو میں بالکل پورا پاکستان اتفاق نہیں کرے گا, 70 سال کی عمر بھی وہ میچور نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ عوام نے 100/100 نتیجہ دے دیا. کیا کراچی کے نشر جو ہمارے کارکن حکیم بلوچ صاحب نے 10,074 ووٹ سے شکست دی کہ ان کی قومی لیڈر کو, جس کو آپ ذکر کر رہے تھے, جبکہ یہ جیتی ہوئی سیٹ, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو ان کا صوبہ, چلو یہاں تو الزام لگا دے ہماری حکومتی وغیرہ وغیرہ, ملتان جہاں بڑے پیر صاحب بھی موجود تھے 200 سال سے, اور یہاں پی ٹی آئی بھی تھے, وہاں ان کی حکومت بھی تھی, 25,186 ووٹوں سے ہمارے ایک نوجوان موسیٰ گیلانی صاحب نے آ رہا ہے. کیا بات, تو یہ 100/100 نتیجہ تو نہیں ہوا نا, تو یہ کیلکولیشن تو یہاں ٹھیک کر دے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے عمران نیازی صاحب کو کہ وہ یو ٹرن کے بانی ہیں, وہ امریکہ سے دوستی, امریکہ جس کو یہ گالیاں دیتے تھے, جو امریکہ سے پیسے صندوقے بھر کے آ کے ان کی حکومت کا تختہ پلٹایا, وہ امریکہ سے دوستی کے خواہاں ہو گئے. یقیناً یہاں لگتا ہے اس کے پنڈی سے دال نہیں گلا تو انہیں بلا امریکہ کی یاد پکڑ لیں. دوسری بات, وہ اس چیز سے بھی دستبردار ہو گئے آرمی چیف کے. وہ بھائی آپ ہو کون؟ یس, آپ ہو کون آرمی چیف کے تعیناتی سے دستبردار ہونے کے لیے؟ علی محمد خان صاحب کی اپنی حکومت میں 2019 میں انہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کا امینڈمنٹ لایا, جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت تمام لوگوں نے حمایت کی. ایک پوائنٹ پہ ہم نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کی, ہم نے پرائم منسٹر پاکستان کو یہ اختیار دلوایا کہ وہ جو پرائم منسٹر ہوگا اور وہ اس کا ایکسٹینشن اور اپوائنٹمنٹ کا اس کا اختیار ہو. جب آپ کی اپنی حکومت نے وہ قانون پاس کیا, اس میں بریکٹ میں عمران احمد خان نیازی صاحب نہیں لکھا ہوا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان لکھا ہوا ہے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب ہے. اور یہاں امریکہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کی جنرل الیکشن میں 155 تھی, موجودہ حکومت یہ 2 سیٹیں میں نہ بھی ڈالوں تو ہمارے 162 تھی. آپ کو جن لوگوں نے, جن چھوٹی پارٹیوں نے آپ کو حمایت کی ہے, آج انہوں نے ہماری حمایت کی کیونکہ آپ نے ان کے وعدے پورے نہیں کیے. تو یہ کون سا امریکہ کا سازش ہو گیا, ساری چیز ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو بتا رہے ہیں لانگ مارچ, ایک بہتے ہیں, نہیں اس کو لانگ مارچ کہتے ہو آپ؟ کیوں لانگ مارچ؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا. دنیا کی تاریخی مارچ کراچی سے ہم شروع ہوئے ہیں, پورا آلموسٹ پاکستان کو ہم نے, سن لے صبر کرے, ابھی آ رہا ہوں آپ کی طرف بھی. آپ یہ بتاؤ 10 دن 10 رات ہم سڑکوں پہ تھے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے چیئرمین بلاول صاحب کیا کہتے تھے؟ ہمیں کہتے ہیں سارے ایم این اے جو ہے نا لوکیشن بھیج دیں, صبح سارے جو ہے نا چائے پہ ناشتے پہ ساتھ ہوں گے, اور ہم سب ٹینٹ سٹی میں تھے. یہ کون سا لارج مارچ ہے؟ 5 بجے خالی گاڑی چلی جاتی ہے, کسی چوراہے پہ کھڑی ہو جاتی ہے, وہاں جا کے میں سخت الفاظ نہیں ادا کروں گا, وہاں جا کے شروع ہو جاتا ہے ان کا سلسلہ. اور یہ کیا ہے, یہ لانگ مارچ نہیں تو کیا ہے؟ آپ اس کو نہ لانگ تو کہہ نہیں سکتے, شارٹ بھی نہیں کہہ سکتے, فرلانگ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کیسے چوراہے پہ
ان کا پروگرام چوراہے پہ تو چوراہے پہ ان کا یعنی خالی گاڑی، آپ کی چینل دوسرے چینل لکھا ہے کہ خالی کنٹینر جاتی ہے، 5-7 گاڑیاں ساتھ ہوتی ہے، اگلے چوراہے پہ جا کے وہاں منجن بیچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد 7 بجے آپ کہتے ہیں کہ عوام کی دلچسپی نہیں ہے، آپ مجھے اچھا عوام کی سپورٹ نہیں ہے، پھر یہ 50 لاکھ کا مجمع اٹھا سن لیں اچھا لانگ مارچ آپ شروع کر دو کراچی سے اور پورا پاکستان سے، جیسے بلاول صاحب نے کیے، آپ نے اپنی حکومت لاہور سے شروع کیے جس کو آپ جی ٹی روڈ کہتے تھے، نو لکھے اسی جی ٹی روڈ سے آپ نے شروع کیے اور جی ٹی روڈ سے کبھی آپ وزیرآباد جاتے ہو، مجھے تو لگ رہا ہے یہ ملتان کراچی اور پختونخوا ہوتے ہوئے پھر پنڈی آئیں گے، اور اللہ کرے یہ آرمی چیف کا تعیناتی کل اناؤنس ہو جائے، پرسوں اناؤنس ہو جائے، ان کے تو ویسی ٹھس ہو جائے گا سارا پروگرام۔ کیوں ٹھس کیوں ہو جائے گا؟ ان کا یہ وہ کہتے ہیں ہمارا یہ معاملہ بھائی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ 1 پیج سیم پیج ڈھونڈ رہے ہیں، او بھائی وہ پیج تو تیرے پھٹ چکا ہے کب کا، آپ کی پنجاب والا پیج بھی پھٹ چکا ہے، ذرا اس کو دیکھیں جس کو آپ نے پنجاب کا کون سا پیج پڑ گیا بھائی؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، یقیناً بڑا افسوسناک ہے عمران صاحب کے اوپر، دہشت گردی کا ایک بیچارے کی جان چلی گئی، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، بالکل آپ مانتے ہیں ان کو گولی لگی ہے؟ بالکل لگی ہے، 4 گولی لگی ہے۔ میں کوئی ایم ایل او تو نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے سارے نہیں تو سر آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس چیز کو اس طرف نہیں لے جاؤں گا، وکیل بھی اللہ نہیں تمہیں ایسی وجہ سے وہ تو علی عمر خان سے جواب دیں گے نا، میں خیر اس پہ کمنٹس نہیں کروں گا، ایک حادثہ ہوا ایک بندے کی جان جا چکی ہے، جی جی بالکل یقیناً، تو اس وجہ سے کئی لوگ کم تو نہیں ہوئے، میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کم تو نہیں ہوئے، نہیں وہ اس وجہ سے دیکھیں آپ کو پتا ہو کہ عمران نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو لانگ مارچ ہوگا فیملی انجوائے کریں گے، تو فیملی انجوائے تو 126 دن میں بھی کیا ہے، وہ سارے جو میوزک کا پروگرام ہوتا تھا شام میں شروع ہوتا تھا اور رات بھر پھر صبح سوتے تھے، گولی چلا لی کیسے انجوائے کریں گے؟ ہم نے کہاں چلا لی ہے، جس نے چلا لی ہے فیصل واڈا ان کا مرکزی وزیر وفاقی وزیر، اس نے کہا یہ خطرہ ہے اور ہمیں پہلے پتہ ہے، ان کے سارے وزیر یہ چیز کر رہے تھے، تو آج بھی عمران نیازی صاحب نے جو انٹرویو دیا فورن چینل کو، وہ یہ کہہ رہے میری جان کو خطرہ ہے، پھر بھی آپ نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا، کیوں نہ آپ نے یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھے؟ بالکل میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، ذرا علی محمد صاحب کی طرف میں آتا ہوں، جناب عبداللہ گل صاحب، یہ لانگ مارچ کے حوالے سے جو شروع ہوا تھا اور جس پہ بہت دعویٰ تھا عمران خان صاحب کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں، اور اب جو اسٹیٹس ہے لانگ مارچ کا، اس کے مقاصد کو سمجھ میں آ رہے ہیں سر آپ کو کہ کیا واقعی اس سے کیا حقیقی آزادی وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا مقاصد تھے، کیا وہ حاصل کر لیں گے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور آج آپ نے بہت ہی اچھے گیسٹ بلائے ہوئے ہیں، اور میرے بہت ہی فیوریٹ علی محمد خان صاحب یہاں موجود ہیں جو میرے بھائی ہیں، اور بڑا دل سے احترام کرتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں ان سے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی آراء پیش کی، یہ ایک ڈسپلن کے اندر ہیں، ایک پارٹی کے ڈسپلن میں ہیں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو عوام اب تک ٹیلی ویژن سے پوچھنا چاہتی ہے کہ کب تک وہ اس کرب سے گزریں گے، کیونکہ ابھی تک معاملات جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل نہیں رہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے انٹرویوز اور خاص طور پہ جو انہوں نے ابھی غیر ملکی ٹیلی ویژنز کو اور اخباروں کو دیے، اس سے ان کا کنفیوژن جو ہے وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو سوچ کے اندر جو ہے وہ ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کنفیوژن اور فرسٹریشن جو ہوتی ہے وہ جب بڑھ جاتی ہے تو اس سے غلط فیصلے سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈسلوژن ہو چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اگر وہ ارریلیونٹ سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ایک مضبوط وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ راولپنڈی میں رکھنا چاہیں گے، اور اس کے مقاصد اسلام آباد میں اس لیے مجھے نظر نہیں آتے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا راستہ جو ہے وہ کچہری چوک راولپنڈی کی طرف ہے، اور راولپنڈی کچہری چوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ راولپنڈی کو چوک کر دیں گے، اور ظاہر ہے پولیس جو ہے وہ پنجاب کی اگر وہ فیور نہ بھی کرے تو وہ نیوٹرل رہ کے جو ہے وہ ایک فیور ہی کر دے گی، کیونکہ کچہری چوک ایک ایسی جگہ ہے جہاں تقریباً اگر فرض کرے 3000 ہی آدمی ہو تو وہ کافی ہوتا ہے، تو پھر وہ کون سی فورسز ہوں گی جو دفاتر کے لیے، سرکاری دفاتر کے لیے، راولپنڈی کے اہم دفاتر کے لیے راستے کھلوائیں گی؟
تو یہ ایک کلیش ڈیولپ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس کلیش کو اوائڈ کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر ایسی طرح سے صورتحال نظر آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب اس بخوبی جانتے ہیں کیونکہ بہت زیرک انسان ہیں، سمجھدار ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، اور بڑا اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھا ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ جن کے اوپر ان کو تکیہ تھا، اور اگر ان کی طرف سے وہاں کوئی معاملات نہ سدھرے اور ان کی مرضی کے کوئی آرمی چیف کی تعیناتی نہ ہوئی، تو وہ لوگ جو فصلی بٹیرے تھے وہ اپنے فصلوں کو واپس چلے جائیں گے، اور یہ بہت خطرناک ہوگا. تو مجھے آئندہ 6 مہینے جو ہیں وہ بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں. اب حقیقی آزادی کی بات کر لیتے ہیں. اگر حقیقی آزادی کی ہی یہ بات ہے تو یہ بتائیے کہ 3 سال 7 مہینے میں کیا ہم غلام تھے؟ تو اگر ہم غلام تھے تو اس ٹائم پہ ہم نے آزادی کیوں نہیں لی؟ جہاں تک تعلق ہے آرمی چیف کے حوالے سے، تو آرمی چیف کو میر صادق، میر جعفر، نیوٹرل، جانور، یہ سب میں نے اور آپ نے تو کہا نہیں، اور جس طریقے سے ٹرولنگ ہوئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے یہ ایک تو بات اس میں میرے خیال میں کلیریفیکیشن چاہیے. دوسری بات جو کلیریفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ بار بار کہا گیا کہ میرٹ پہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ 5 یا 6 یا 10 نام جو بھی ہیں ان میں سے یہ بتایا جائے کہ اس میں سے کون سے ہیں جو میرٹ پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جو میرٹ پہ نہیں ہیں. ایک دفعہ آج کھل کے نام لے لیے جائیں اور یہ بتا دیا جائے کہ میرٹ پہ کون سا جنرل آفیسر ہے، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ جن کو میرٹ پہ سمجھا جاتا ہے. بہت اچھا سوال اٹھایا علی محمد صاحب کے پاس. علی محمد صاحب کے پاس بڑا ٹائم ہوگا بریک میں. بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. جی آپ کچھ فردر کچھ بولنا چاہتے ہیں تاکہ میں بریک پہ جاؤں گا عبداللہ گل صاحب؟ تو گزارش اس میں صرف اتنی سی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کلیش کو اوائڈ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کی بقا کی آخری جنگ ہے اور اس کو وہ لڑنا جانتے ہیں. چلیں ایک سوال میں کرتا چلوں. دیکھیں انہوں نے 50 لاکھ کا مجمع کہا تھا. یقیناً اگر علی محمد بھی یہاں بیٹھے ہوں جانتے ہیں کہ 50 مجمع نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں. ایون کہ فیصل واڈا جو ان کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں، ان کا ایک ریمارکس بہت ہی خطرناک ہے، کوٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار جتنے میرے پاس ملازمین ہیں ان سے زیادہ ملازمین ہیں. میں بہرحال یہ جملہ ان کا صرف اس لیے رکھوں گا کہ آج فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کل تک پی ٹی آئی کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، کہتے تھے. اتنی جلدی ان کو اتنا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، اپنی تنظیم سے اتنا نیگیٹو ہو چکے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی 5 منٹ علی محمد خان آپ سے ہے. 2 سوال اٹھ چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے نظر میں میرٹ کیا ہے آرمی چیف کی، وہ ضرور بتائیے. لوگ سننا چاہتے ہیں، ہم بھی بڑے شوق سے سنیں گے یہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ میرٹ کیا ہے. تو ہم آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ ثبوت آپ ہی دے دیں آج سر کہ جب 3 اہم ترین آفیشلز پہ عمران خان الزام لگاتے ہیں تو وہ ثبوت نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ خان صاحب نہیں دیتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر دانش، ہماری پاک فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے. میرے خیال میں سب سے بہترین ہے. اور اس میں ایک پراپر پروسیجر ہے جس میں آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جب آپ لیفٹیننٹ جنرل تک جاتے ہیں تو آپ ہر جگہ ہر لحاظ سے ہر طور طریقے سے آپ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہیں وہ پہنچتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز کے اس پیڈسٹل میں، جہاں سے پھر ان میں سے فرسٹ امنگ دا ایکول جو چیف ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. میرٹ آپ نے پوچھا کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچ جاتا ہے تو کم و بیش سارے ہی اس کے کیپیبل ہیں، تقریباً سارے، کہ وہ لیڈ کر سکیں، اپنی فوج کو کمانڈ کر سکیں. سبحان اللہ. لیکن اس میں صرف یہ فرق ہے کہ ہمیشہ بہتر میں سے بہترین ہو سکتا ہے. میرٹ یہ ہے کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند شہباز صاحب سائڈ پر رکھیں اور ان میں سے جو سب سے بہتر ہے اس کو لگا دیں. ظاہر ہے 19-20 ہو سکتا ہے، باقی کیپیبل سارے ہیں، لیکن جس کا تجربہ یا جس کی ایفیشنسی یا جس کی کارکردگی یا جس کے ریزلٹس اور ان سے زیادہ بہتر ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے زیادہ بہتر ہو
उसको लगा दिया जाए, बाकी सारे उसमें केपेबल हैं। और जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हमारे लिए सारे एक्सेप्टेबल हैं और मेरा कोई उसमें फेवरेट नहीं है, तो वो तो सारा अब ओनस मियां साहब पे ही है, शहबाज साहब पे, कि वो उसमें से बेहतरीन चूज करें। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब्दुल्ला साहब मेरे भाई हैं, मैं क्या उनसे अब यहाँ जो है आर्गुमेंट्स करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने हकीकी आजादी के लिए अपने उसमें क्या किया जो अभी आप हकीकी आजादी के लिए मार्च कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, ये वही हकीकी आजादी है जिसके लिए हमारे और आपके, हम सबके महबूब हरदिल अजीज जनरल हमीद गुल साहब बरसरे पैकार थे। जिस तरह वो अमेरिका को एक आंख नहीं भाते थे, उसी तरह इमरान खान भी एक आंख नहीं भाते। जिस तरह आपके वालिद और हमारे सबके महबूब जनरल हमीद गुल साहब जो उन लोगों में से हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को, पाकिस्तान को दुनिया में बड़ा मकाम दिया, और हमारे पड़ोस में एक बड़ी ताकत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, सोवियत यूनियन को। और कुछ इस तरह के उनके जो मजहबी ख्यालात थे जिसकी वजह से अमेरिका को वो पसंद नहीं थे, और जिसकी वजह से शायद वो मजीद और आगे जाते, लेकिन उनको नहीं आगे जाने दिया गया। वही गुनाह इमरान खान ने किया कि इमरान खान की जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के वजीर आजम होते हुए अमेरिका को इनकार करे, अमेरिका को पाकिस्तान की पाक सरजमीन देने के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहे। और उसकी जुर्रत कैसे हुई कि एक ऐसे मुल्क में जिसमें लोग बाकायदा अपनी सीनियां ले जाके वॉशिंगटन में, कैपिटल हिल में खड़े होते हैं, वो उनको आंखें दिखाए, वॉशिंगटन में जाके, न्यूयॉर्क में जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़े, और फिर उसकी इतनी जुर्रत कि वो अमेरिका को ये कहे कि मैं रूस से सस्ता तेल लूंगा, या वो चीन का दौरा करे और चीन के साथ वो मजबूत ताल्लुक इस्तवार करे, सी पैक को आगे लेके जाए, और उस पे गुनाह के ऊपर गुनाह इमरान खान ये करे कि इस पाकिस्तान में जहां एक फोन कॉल पे लोग ढेर हो जाते थे, वहां भुट्टो के बाद पहली बार एक दूसरा बंदा आया जिसने यहां एक नहीं 2 सरबराही कॉन्फ्रेंसेस फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल की अफगानिस्तान के लिए। और सबसे जो उसने उसमें जो गुनाह सरजद किया, गुनाह अजीम शायद, कि दूसरी कॉन्फ्रेंस में जब इमरान खान साहब ने तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरान के सामने जब ये बात की कि आए मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर पे इकट्ठे हैं और आए हम इस्लामिक ब्लॉक बनाएं, किसी ने नहीं वो तकरीर सुनी। अगर किसी को ये घड़ी के ड्रामे से फुर्सत मिले, ये जो घड़ी का ड्रामा है, तो जाके फिर वो देखें जिसमें उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को कहा कि आए। ठीक है कि डॉक्टर दानिश, खुदा के लिए 5 मिनट है सर, उनको भी टाइम देना है। भाईजान सुन ले थोड़ा, मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया करे। अच्छा। देखें, इमरान खान साहब ने जब उम्मत मुस्लिमा के ब्लॉक की बात की, ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें उनको काबिल कबूल नहीं है। इनको अपना कोई सबसर्विएंट चाहिए, उनको सूट टाई लगाया हुआ एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस तरह उनके सामने बैठा हो, सर झुका के और चिट्ठियों से पढ़े। उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो वॉशिंगटन में टांग पे टांग रख के, हाथ में तस्बीह पकड़ के, आंखों में आंखें डाल के उनको उन्हीं की जबान में बात करता हुआ कोई। दे डोंट वांट दैट दोस पीपल, दे डोंट वांट दोस लीडर्स। उनको सबसर्विएंट चाहिए, उनको गुलाम चाहिए, उनको महकूम चाहिए। और जब इमरान खान साहब ने इस पे स्टैंड लिया, उनकी हुकूमत को घर भेजा गया। और मंदोखेल साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ पे ये बड़ी बात होती है, साइफर खत्म हो गया, फलाना हो गया आपकी, इसलिए मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत के, आप एलआई हैं, उस हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ के नीचे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसने फिर क्यों उस एलामिया की तौसीक की जो इमरान खान के नीचे हुई, उसमें वही चीफ बैठे थे, उसमें वही DGISI बैठे हुए थे, उसमें वही सेक्रेटरी डिफेंस थे, उसमें वही तमाम सीनियर तरीन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे जो इमरान खान के नीचे मौजूद थे। और उन्होंने, उस कमेटी ने भी ये कहा कि ब्लड इंटरफियरेंस हुई है, डिमार्श करें, और पिछला जो फैसला किया था इमरान खान साहब के नीचे वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है सर, ठीक है, टाइम नहीं है सर, मैं सर खुदा के लिए साइफर जाली था, तो उनको आपको ज्यादा टाइम दे दिया सर। कमेटी की मीटिंग की तौसीक नहीं करनी चाहिए। मैं कादिर साहब की तरफ थोड़ा सा, कादिर साहब का पॉइंट जी। कादिर साहब क्या कहते हैं इनके बयान पे? देखिए, पहले तो बड़ी अच्छी बात की है अली मोहम्मद खान साहब ने कि जब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो सब भी मेरिट पे हैं। तो आप मुझे बताओ कि जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने बयान दिया कि जरदारी और शहबाज शरीफ ये आर्मी चीफ लगाएंगे, ये अपनी मनपसंद लगाएंगे, और ये मुहिब वतन नहीं है और ये गद्दार है, तो क्या हमने लाड़काना से किसी जाले को आर्मी चीफ बनाना था, या शहबाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन से किसी कारकुन को बनाना था? तो इन्हीं जर्नलों में से बनाना था, नंबर 1 बात। और इनका इख्तियार आपकी असम्बली में, आपकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिया, पहली बात।
دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹ ناٹ کہا. ایبسولوٹ ناٹ تو آپ نے کہا, مگر اس کے بعد امریکن ایجنٹوں کو آپ نے اسلام آباد کے ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرایا, آپ نے پورے اسلام آباد ایئرپورٹ کے حوالے نہیں کیے جب طالبان نے ان کو بگایا اور یہ ادھر آ کے آپ نے اس کو پناہ دی اور یہاں سے لے جا رہے تھے. یہ قوم سن رہی پورے. دوسری بات آپ نے کہا کہ کشمیر اور امت مسلمہ کی اوپر بات کرے. کیا یہی عمران خان نیازی صاحب ہے جب یہ ٹرمپ سے ملے واپس آ کے علی محمد خان صاحب یہ سارے وزیر لائن سے گلدستے لے کے کھڑے جیسا حج سے آ رہے تھے, اور ایگزیکٹ 10 دن بعد 72 سال کے تاریخ میں مودی نے آرٹیکل 170 35 لگا کے کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنے قابو میں کر لیا. انہوں نے کہا میں نے دوسرا ورلڈ کپ جیتا ہے. نہیں دوسرا ورلڈ کپ. ہاں, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نون لیگ کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں انڈیا نے یہ ہمت نہیں کی ان کی, کیونکہ مودی سے ان کی بڑی امیدیں تھی. آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ کہا علی محمد خان سے کہ مودی اگر حکومت میں آ جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ وہ ٹرمپ سے ساز باز کر چکے تھے وہاں جب یہ پھول شول پہنا رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جدوجہد, ایک دن جمعے کی نماز کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے انہیں آدھا گھنٹہ احتجاج کیا اور اس کے بعد بڑا کارنامہ کیا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, کشمیر ہائی وے کا نام بدل کے سری نگر ہائی وے بنا دیا. لو جی سری نگر بھی فتح ہو گیا. وہ خدا کا خوف کا لو, کس کو بیوقوف بنانے نکلے آپ, سمجھے نا. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سیفر کے حوالے سے ہماری حکومت نے وہ کیا. آپ کو یہ چیز پتہ ہو, قوم سن رہی ہے بات, آپ کے دور میں جب عمران نیازی صاحب صدارت کر رہے تھے اس سیکورٹی کمیٹی کا, اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. آپ تو خط نکال کے واسکٹ سے لہرا رہے تھے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خط کو خود آپ کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ, اور مجھے ایک بات بتاؤں, میں اب تک چینل کو دھمکی اگر دوں تو میں اس کو اپنے گھر بلا کے پھر دھمکی دوں گا, اور یا اگر میں سازش کروں گا تو میں پھر آپ کے منیجر کے کسی پروڈیوسر کو بلا کے دوں گا, یا آپ کے خلاف سازش خود شروع کر دوں گا. اور پھر سوال یہ ہے, یہ ساری چیزیں سوال یہ ہے کہ آپ نے تو نہ تو آرمی چیف کو چھوڑا نہ, اور دوسری بات یہ ہے, یہ جو آپ کہہ رہے سارے میرٹ کے سارے وہ ہے, تو وہ میر جعفر میر صادق, یہ پھر کس کو کہا؟ وہ آپ نے جانور کس کو کہا, یا آپ نے کس کا کہا؟ وہ کوئی لاڑکانہ کا یا بلدیہ ٹاؤن کے جیلے کو تو نہیں کہا. علی محمد صاحب پریشان ہو گئے, اس کا جواب نہیں دے پائے. میں آگے ایک بریک لوں گا کیونکہ میں اس پہ سوال نہیں رکھنا چاہتا, ورنہ کانسٹیٹیوشنل جو پوائنٹس ہے وہ میں سامنے رکھوں گا, اور وہی میرٹ ہوتا ہے. میں آؤں گا ان کے پاس جن کا آپ نے بڑی تعریف کی ہے, جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے یہ سوال ضرور رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب عبداللہ گل صاحب, آپ کے حوالے, آپ کے پاس 5 منٹ ہے, کیا کہتے ہیں سر؟ بڑی شکریہ جی, آپ نے مجھے بھی موقع دیا, ورنہ میں تو درمیان میں صرف سو ہی رہا تھا اور لسنر کے طور پر ایک بیٹھا ہوا تھا. بہرحال میں چند گزارشات کر دوں, میں ذرا آپ کو رن ڈاؤن پیش کر دوں کہ موجودہ جن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب نے کور بھی کمانڈ کی, ڈیو بھی کمانڈ کی, انہوں نے کوارٹر ماسٹر جنرل بھی رہے, انہوں نے ISI کی جاب بھی کی, یعنی کہ سٹاف اور کمانڈ دونوں کی, اور یہ گریجویٹ ہوئے باقاعدہ ڈیفنس کالج کے اور ڈیفنس یونیورسٹی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی قابل آفیسر. دوسری طرف جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ چیف آف جنرل سٹاف رہے, یہ DGMO رہے, افغانستان میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا, اور ابھی 10ویں کور کے کمانڈ کر رہے ہیں. تو تیسرے نمبر کے اوپر آپ دیکھ لیں تو آپ کو جنرل اظہر عباس صاحب ملیں گے, جو راحیل شریف صاحب کے ساتھ MS کی ڈیوٹی انجام دیتے رہے, موجودہ اس ٹائم پہ CGS ہیں, چیف آف جنرل سٹاف ہیں, اور 10 کور کمانڈ کر چکے ہیں, اور انڈیا ان کے نام سے کانپتا ہے. اسی طریقے سے آپ آ جائیں تو جنرل فیض حمید صاحب کا, وہ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. پھر آپ جنرل نعمان کے اوپر آ جائیں, جنرل نعمان نے بھی کمانڈ بھی کیا, ڈیو بھی کمانڈ کی, کور بھی کمانڈ کی, اور اب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہیں. پھر آ جاتے ہیں جنرل عامر صاحب کے اوپر, انہوں نے بھی جو ہے وہ متعدد کمانڈز کی, ایک زبردست آفیسر ہیں, ابھی گجرانوالہ کی کور کو کمانڈ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اپنا ملکہ رکھتے ہیں ہر چیز کے اندر. اب جنرل ندیم انجم کے اوپر اگر بات کر لی جائے, جنرل ندیم انجم کے اوپر جس طریقے سے ماضی کے اندر بات چیت ہوئی, ہر تھڑے, ہر محلے, ہر گلی کے اندر ان کا نام لیا گیا 6 اکتوبر سے لے کے 20 نومبر پچھلے سال تک. تو جنرل ندیم انجم وہ آدمی ہیں جو FC بلوچستان جیسی جگہ کے اوپر رہے, اور 1 روپے کی ان کے اوپر
کرپشن کا الزام نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کراچی کے اندر سندھ کی کور کی کمانڈ کی اور زبردست قسم کی پرفارمنس, اور اگین بالکل ان کے ہاتھ صاف, دامن صاف جو ہے وہ نکل کے آیا. اب میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میرے والد کے حوالے سے علی محمد بھائی نے بات کی ہے, میں احترام کرتا ہوں ظاہر ہے, اور میں یہ ڈیبیٹ یہاں نہیں کھولنا چاہتا, لیکن میرے خیال میں میرے والد کی ایک بڑی بات تھی, اور ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ وہ پالیسی تھی فیئر از نو پالیسی اور سرنڈر از نو آپشن. اگر میرے والد ہوتے اور وہ OIC کے 2 اجلاس بلاتے افغانستان کے اوپر, تو کیا وہ افغانستان کو قبول کرتے یا نہیں کرتے؟ اس کا جواب آپ کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے, وہ قبول کرتے. افغانستان کو سب سے پہلے گلہ لگاتے. زین نورانی صاحب نے جب کیا تھا تو اس ٹائم پہ میرے والد DGISI تھے, اور جنیجو صاحب کی حکومت کو گھر جانا پڑ گیا تھا کیونکہ جنیوا ایکارڈ کا معاملہ آ گیا تھا. لیکن اب آ جاتے ہیں دوسری بات کے اوپر, اب آ جاتے ہیں کشمیر کے اوپر. کشمیر کے لیے جنرل حمید گل اور کشمیر کا رشتہ کیا ہے, وہ آج تک رشتہ میں نبھا رہا ہوں. کشمیر جو ہے وہ انڈیا اینیکس کر لیتا ہے, اور جنرل حمید گل ہوتے تو وہ 1 منٹ کی کیا خاموشی اختیار کرتے. میں سمجھتا ہوں وہ جہاد کا اعلان کرتے, اور وہ انہوں نے ماضی میں کر کے بھی دکھایا, اور بھارت ان کے نام سے آج بھی کانپتا ہے, یہ آپ کو اچھی طریقے سے علم ہے. اب آ جاتے ہیں سود کا کاروبار. سود کا کاروبار جو ہے, کیا اس کے لیے ہم نے اگر ماضی کی حکومت کے اندر دیکھیں, اور موجودہ کے لیے بھی میں, اور اس سے پہلے والوں کے لیے بھی کہوں گا, حد یہ ہے کہ میں ضیاء الحق صاحب کی بات بھی کروں گا, حالانکہ ضیاء الحق شہید جو ہیں وہ ایک زبردست آدمی تھے, لیکن سود کے خلاف کوئی ایک جامع پالیسی اگر لے کے آتے, میں سب سے پہلے ساتھ کھڑا ہوتا, سب سے اول کا آپ کا سپاہی ہوتا. لیکن مجھے افسوس ہوا. اسی طریقے سے ابھی نندن کو اس طریقے سے واپس کیا جاتا, تو کیا یہ فیئر کی بنیاد کے اوپر پالیسی تھی, جو کہ بنیادی نگیشن تھی جنرل حمید گل کی پالیسی کی؟ کیا ابھی نندن کے اوپر وہ ان کو اس بات کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ جناب ابھی نندن نے جو ہے وہ ایسا کردار ادا کیا؟ اب توشہ خانہ پہ بات کریں. توشہ خانہ کے اوپر میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا اہم اس لیے کردار ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو بھی ہے, اس کی سچائی کیا ہے, حقائق کیا ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن توشہ خانہ پہ اتنی سی بات ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے قوم کے اندر ایک